اسرائیل کا غزہ امداد لے جانے والے اسموتھ فلوٹیلا پر حملہ، 6 جہازوں پر حملے کی اطلاع۔ اسموتھ فلوٹیلا 45 کشتیوں کے قافلے پر مشتمل۔ اسرائیلی نیوی نے اسموتھ فلوٹیلا ارکان کو حراست میں لے لیا۔ حملے کے باوجود اسموتھ فلوٹیلا کے رکن نے حوصلہ نہیں کھویا۔ غزہ کے لیے خوراک، امداد اور طبی سامان لے جایا جا رہا تھا۔ فلوٹیلا کے برازیلی رکن کی اسرائیلی فوج کو وائر لیس پر تصدیق۔ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا غزہ کے لیے سب سے بڑی سمندری انسانی ہمدردی کا مشن۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی سوار ہیں۔ اسموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ ایک اور کھلی دہشت گردی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا رد عمل، کہتے ہیں کہاں ہے امن کا پائیدار امریکہ جس کا لاٹا اسرائیل اہل غزہ کو امداد کا تھوڑا سا سامان بھی پہنچانے نہیں دے رہا۔ ٹرمپ کی محبت میں ڈوبے ہوئے مسلم حکمران کہاں ہیں؟ ایک طرف قحط، فاقے، بھوک اور انسانوں کا بہتا خون ہے اور دوسری طرف دنیا کے مختلف علاقوں سے پرامن افراد محصور اہل غزہ کے لیے اور حماس کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ سے متعلق 20 نقاطی امن منصوبے میں ترمیم کا مطالبہ۔ حماس کے مذاکرات کاروں نے گزشتہ روز دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام کے ساتھ بات چیت کی۔ حماس اسرائیل کے مکمل انخلاء اور رہنماؤں کے فلسطین کے اندر یا باہر قتل نہ کیے جانے کی بین الاقوامی ضمانت چاہتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس کو جواب دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 یا 2 دن کا ٹائم ہے۔ 90% مطالبات مانے جا چکے ہیں۔ دونوں مطالبات ایسے تھے جس کے لیے آزاد کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں امینڈمنٹ درکار تھی۔ ہم نے مذاکرات اس وقت بھی ختم نہیں کیے تھے، اس میں ایک ڈیڈ لاک آیا تھا۔ ہم آج بھی ایکشن کمیٹی کو یہ دعوت دیتے ہیں، پرامن احتجاج کی آڑ میں آپ نے آزاد کشمیر کی عوام کو آج جس بند گلی میں آپ لے آئے ہیں اور وہاں پہ اب یہ احتجاج پرامن نہیں رہا۔ وفاق اور حکومت آزاد کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی کو پھر مذاکرات کی دعوت، پرامن احتجاج کے بجائے تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ 90% مطالبات منظور ہونے کے باوجود احتجاج کی ضرورت نہیں تھی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا پرتشدد احتجاج سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، دونوں مطالبات پر آئین میں ترمیم کی ضرورت تھی۔ کمیٹی میں طے پایا گیا کہ دونوں مطالبات کو بعد میں حل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بولے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، حکومت فراخ دلی سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ دیتے ہیں، آپ نہیں سنتے، ہم تنقید کرتے ہیں تو آپ اس پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، جو انگلی ادھر اٹھے گی میں اس انگلی کو توڑ دوں گا، میں چھوڑوں گی نہیں۔ آپ صرف سی ایم پنجاب نہیں ہیں، آپ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں، آپ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کی بھتیجی ہیں، آپ مسلم لیگ کی سینئر لیڈر ہیں، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مسلم لیگ کے الفاظ ہیں۔ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اس پہ سوال اٹھانے کا۔ تنقید پر کہا چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ توڑ دیں گے۔ اگر سندھ سے ایسی آوازیں اٹھیں گی تو پھر کیا بنے گا؟ کیا ہم زبانیں بند کر کے بیٹھ جائیں؟ پنجاب چھوڑ کر چلے جائیں؟ جہاں غلطی ہوگی اس پر اپنی رائے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زبان اور لہجہ بالکل مناسب نہیں۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما قمر زمان کا مریم نواز کے بیانات پر رد عمل، کہا کہ وہ لہجے استعمال نہ کریں جو ماضی میں استعمال ہوئے۔ ماضی میں حکومت سے جیسے علیحدہ ہوئے وہ ہمیں یاد ہے، بھولے نہیں۔ نیک نیتی سے حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، بدقسمتی سے حکومت کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی تمام شقوں پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم حکومت سے پاور شیئرنگ نہیں کر رہے بلکہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ 2 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی مری دنیا کے کسی بہترین سیاحتی مقام جیسا سیاحتی مقام ہوگا انشاءاللہ تعالی، کہ نہ صرف مری میں کارڈیک سینٹر نے کام شروع کر دیا ہے، سرگودا ڈویژن کے پہلے کارڈیک نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے کام شروع کر دیا۔ 1 سال کے اندر لگتا ہے جنات بنا گئے اس کو۔ خالی اعلانات کرنا بہت آسان ہے، اس میں کیا، اس میں صرف زبان ہلانی پڑتی۔ بہت سے لوگوں نے خالی اعلانات کیے، جھوٹے وعدے کیے۔ اعلانات کرنا آسان ہوتا ہے، کام کرنا مشکل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مخالفین پر تنقید، کہا کہ ہم نے بغیر وعدوں کے کام کیے۔ پنجاب میں سیلاب آیا تو ہم دفتر میں نہیں بیٹھے۔ پنجاب میں اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے جیسے جن کام کر رہے ہوں۔ 2 سال کے اندر مری دنیا کا بہترین سیاحتی مقام ہوگا۔ مال روڈ کی اپ گریڈیشن کی نگرانی نواز شریف خود کر رہے ہیں۔ مری میں سیاحت کے فروغ کے لیے ٹرین چلانے کا اعلان، سیاحوں کو اپنی گاڑیوں میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے عظمہ بخاری میں ڈفرینس ہے، میں کچھ کہوں گا تو مریم بی بی ناراض ہو جائیں گے۔ پنجاب کی عوام اس وقت تکلیف میں، پریشانی میں، بالخصوص جنوبی پنجاب کی عوام اس وقت تکلیف میں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ
कि उनकी जो तकलीफ है उसको पॉइंट आउट करें। मैं इस मुल्क का जो मुआशी कैपिटल है उसके सरबराह होने के तौर पर अपने वज़ीर आज़म से मदद नहीं मांगूंगा, उनसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा कि जो 20 अरब रुपए है वो एक लॉलीपॉप है, वो नाकाफ़ी है। ज़्यादा बोलूँगा तो मरियम बीबी को बुरा लगेगा, तनकीद से मसला हल नहीं होता। जनूबी पंजाब इस वक्त मुश्किल में है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची की एक एक पाई अवाम की है, कराची के लिए 200 अरब रुपए भी कम हैं। वज़ीर आज़म से नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा।